نہیں نکالوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان پر کسی پر بھی تہمت نہیں لگاؤں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی سے بچوں گا، سود سے بچوں گا، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، دھوکے سے ملاوٹ والا مال نہیں بیچوں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر دعوت اسلامی سے آپ دور ہیں تو فوراً دعوت اسلامی میں آ جائیے، انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا وہ سما ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ قریب آ کر دیکھیے تو صحیح کہ دعوت اسلامی میں کیا کیا ملتا ہے۔ چنانچہ آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ ملیر باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی، عمر تقریباً 27 سال، ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق تھا، آواز اچھی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار گھریلو فنکشنز میں فرمائشی گانا بھی گا لیتا جس پر خوب حوصلہ افزائی ہوتی۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو گٹار سیکھنے کا شوق چرایا، یہ ایک موسیقی کا آلہ ہے۔ پھر میں نے باقاعدہ گانا سیکھنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ کئی سال تک سیکھنے کے بعد میں نے گانے کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، کئی ٹی وی چینلز پر بھی گایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے شہرت بھی ملتی چلی گئی۔ پھر مجھے دبئی کے بہت بڑے شو میں شرکت کا موقع ملا، وہاں سے ہند چلا گیا جہاں تقریباً 6 ماہ تک گانے کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے فنکشنز اور فلموں میں گانے گائے اور کافی نام اور مال کمایا۔ پھر گلوکاروں کی ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں گیا۔ جب کچھ عرصے کے لیے وطن آیا تو اہل خانہ اور محلے داروں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، پذیرائی کی اور بہت واہ واہ کی، جس سے نفس بہت پھول گیا، مگر دل ایک بے سکونی کی کیفیت محسوس کرتا رہا۔ مسجد ہمارے جو قریبی تھی وہاں میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے درس فیضان سنت ہوتا ہے، اس میں مجھے شرکت کی سعادت مل گئی تو کبھی کبھی بیٹھ جاتا، مگر دل و دماغ پر خوب گانے سنانے، دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا۔ عاشقان رسول مجھ پر انفرادی کوشش جب شروع کرتے تو میں ٹال مٹول کر کے سرک جاتا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نظر آئے جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے، گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی ترغیب دے رہے ہوں۔ جب صبح اٹھا تو اپنے انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا، مگر پھر میری حالت بری رہی، وہی گناہ بری رہی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور خواب دیکھا، وہ بڑا ڈراؤنا تھا اور اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے خود کو گھپ اندھیری قبر میں پایا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس محسوس کیا، اور ایسی بے بسی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے، خوب دولت کمانا چاہتے تھے، خوب شہرت کے دیوانے تھے، اب دیکھو، دیکھ لی اپنی اوقات۔
یہ خواب میں ہی میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اب قبر میں پھنس گئے ہو، اپنی اوقات دیکھ لی، اب تمہیں گانے بچا لیں گے، اب تمہیں شہرتیں بچا لیں گی، اب تمہیں فلمیں ڈرامے بچا لیں گے، اب وہ ٹی وی چینلز والے بچا لیں گے جنہوں نے تمہارے گانے کے ذریعے اپنے چینلز کو مشہور کیا اور گناہوں میں آگے بڑھے، اب تمہاری خیر نہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گانا نہیں گاؤں گا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی، مگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا، لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا کہ پھر مجھے خواب میں دوبارہ اسی پہلے جس کو دیکھا تھا وہی اسی مبلغ کو میں نے دیکھا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ کہ مصداق مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی، میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی اور سبز سبز امامے سے سر سبز کر لیا۔ پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھا کرتا تھا، اب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا میرا معمول تھا۔ ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، جس پر میں اپنے پروردگار جل جلالہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم کم اور کم ہے۔ اس سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی۔ پھر مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی قبر مبارک، جو کہ کم و بیش 3.5 سال کے بعد مسلسل برسات کی وجہ سے کھلی تھی، تو ان کے صحیح سلامت